نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ نفلی عبادت اللہ کریم کے قرب کا ذریعہ ہے حدیث شریف کی روح سے۔ اگر نفلی عبادت اللہ کریم کی قربت کا ذریعہ ہے تو فرضی عبادت کا مقام تو نفلی عبادت سے بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ بندہ نفلوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب نفلوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر فرضوں کے ذریعے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، بالخصوص نماز فرض کو صحیح انداز میں صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ نماز کا جو ثواب ہے، اس کا جو وزن ہے نماز کے ثواب کا، وہ تمام گناہوں کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ جب نماز کا ثواب نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا جتنا بھی وزنی ہوگا نا، نماز کا جو ثواب ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور نمازی کے لیے بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ اور نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو بخشانے کے لیے حجت کرے گی، جھگڑا کرے گی کہ اے مولا کریم، اس اپنے بندے کو جس نے مجھے ادا کیا تیری عبادت کے طور پر، اس بندے کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازی کے بخشوانے کے لیے حجت قائم کرے گی۔ اور نماز جنت کی ایسی کنجی ہے کہ جو نمازی کے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے گی اور نمازی کو جنت میں داخل کروائے گی۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی طرف بالخصوص توجہ کرنی چاہیے۔ نماز باجماعت بھی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی ہو، پابندی کے ساتھ بھی ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق بھی ہم ادا کریں۔ جن کی نمازوں کے اندر ادائیگی کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے، ان کو بطور خاص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ کم از کم ان کی جو فرض نماز ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک اگر بندے کی تھوڑی بہت کوئی خامی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نمازیوں کی جب نماز کو قبول فرماتا ہے تو ساتھ اس کی نماز کو بھی جماعت کی وجہ سے قبول فرما لیتا ہے، اس وجہ سے اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ حضرت حاتم اصم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو میرے پاس کوئی بھی افسوس کرنے کے لیے نہ آیا، سوائے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے، سوائے ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے افسوس کیا کہ اے حاتم، مجھے افسوس ہوا ہے کہ تیری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا نا تو ہو سکتا تھا کہ 1000 آدمی میرے پاس افسوس کرنے کے لیے، 1000 آدمی سے زیادہ آ جاتا، لیکن میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، کوئی بھی سوائے ابو اسحاق بخاری کے کوئی بھی میرے پاس افسوس کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یعنی پہلے دور میں یہ مطلب کہ بزرگان دین کے پاس ایسی روایت تھی کہ اگر کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو 3 دن تک لوگ، دوست و احباب اور خاندان کے لوگ، کنبے کے لوگ 3 دن تک اس بزرگ کے پاس، اس آدمی کے پاس افسوس کرنے کے لیے آتے تھے کہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، بہت افسوس ہوا۔ اور اگر کسی کی جماعت فوت ہو جاتی تھی تو 7 دن تک افسوس کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، ان کے نزدیک دین کے نقصان سے دنیا کا نقصان زیادہ محسوس کیا جاتا ہے۔
بچے کا فوت ہو جانا یا مال کا ضائع ہو جانا یا اس قسم کا کوئی اور واقعہ ہو جانا، یہ دنیاوی نقصان ہوتا ہے، یہ دنیاوی مصیبت ہوتی ہے، دنیاوی پریشانی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک دنیاوی جو پریشانی ہے نا، وہ دین کی تکلیف سے اور دین کی مصیبت سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے، ایک نہ ایک دن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے، کامل ثواب کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔